السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول مصحف بائی نمرہ احمد کی یہ ایپیسوڈ نمبر 11 اور یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ بادل زور سے گرجے تھے۔ محمل نے ایک نظر کھڑکی سے باہر پھیلتی شام پہ ڈالی اور دوسری بند دروازے پہ۔ اس کی دوسری طرف اسے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ ابھی چند منٹ قبل اس نے فرشتے کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے آنے کے کچھ دنوں بعد ہمایوں کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی، البتہ وہ بمشکل 1 منٹ بعد ہی کچھ کاغذات اٹھا کر واپس چلا گیا تھا۔ اس کی گاڑی ابھی نکلی تھی۔ وہ کھڑکی کی اس طرف چوکیدار کو گیٹ بند کرتے دیکھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ محمل، فرشتے نے اپنے مخصوص نرم انداز میں پکارا، پھر ہولے سے دروازہ کھولا۔ اب وہ کثرت سے سلام نہیں کرتی تھی۔ محمل نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ دروازے کی بیچوں بیچ کھڑی تھی، دراز قد، کان سی سنہری آنکھوں والی لڑکی جو کھلتے گلابی رنگ کے لباس میں سر پہ دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ وہ کون تھی؟ اسے لگا وہ اسے نہیں جانتی۔ کیسی ہو؟ نرم سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ اندر داخل ہوئی۔ بلقیس بتا رہی تھی تم میرا پوچھ رہی تھیں؟ وہ آگے بڑھ کر عادتاً شیلف پہ پڑی کتابیں، رجسٹر اور ٹیپ وغیرہ سلیقے سے جوڑنے لگی۔ اس کے بھورے بال کھلے تھے اور اس نے انہی پر دوپٹہ لے رکھا تھا، ایسے کہ چند لٹیں باہر گر رہی تھیں۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کدھر ہیں۔ محمل نے بغور اس کو دیکھا جو اس کے سامنے سر جھکائے کتابیں سیٹ کر رہی تھی۔ اسے ابھی بھی تیمور کی بات پہ یقین مکمل نہ تھا۔ فرشتے ایسا نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ یقیناً تیمور کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ میں ایک دوست کے ساتھ تھی، کچھ شاپنگ کرنا تھی، بے حد رسان سے بتا کر اس نے رجسٹر ایک دوسرے کے اوپر رکھے۔ نہ اس نے جھوٹ بولا نہ سچ بتایا۔ اس کا یقین ڈگمگانے لگا۔ آپ نے آگے کا کیا سوچا ہے فرشتے؟ میرے جانے کے بعد آپ کیا کریں گی؟ ابھی پلان کروں گی، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ اب گلدان میں رکھے گلدستے سے سوکھے پھول احتیاط سے نکال رہی تھی۔ اس کے جواب مبہم تھے، نہ سچ نہ جھوٹ۔ اور تم سارا دن کیا کرتی رہیں؟ اس نے چرمرائے سوکھے پھول ڈسٹ بن میں ڈالے۔ کچھ خاص نہیں۔ دونوں خاموش ہو گئیں، اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ اب اس کے پاس حقیقت جاننے کا ایک ہی طریقہ تھا اور اس نے اسے استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ فرشتے، وہ جسم کس کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا؟ کون سا جسم؟ فرشتے نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پلٹنے سے اس کا دوپٹہ سرکنے سے بھورے بال جھلکنے لگے تھے۔ قرآن میں ایک جگہ ایک جسم کا ذکر ہے جو کسی کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا، آپ کو یاد ہے وہ کس کا جسم تھا؟ اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ بھول گئی ہو۔ فرشتے نے الجھ کر چند لمحے سوچا، پھر نفی میں سر ہلا دیا، نہیں مجھے نہیں یاد آ رہا۔ اور محمل کو سارے جواب مل گئے تھے۔ فرشتے قرآن بھول گئی تھی۔ اگر وہ اسے پڑھتی رہتی تو اسے یاد رہتا، لیکن وہ اسے پڑھنا چھوڑ چکی تھی، اور قرآن تو چند دن کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ فوراً ذہنوں سے مکمل طور پہ محو ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی سنت تھی اور کبھی یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی تھی جس پہ ایک جسم ڈال دیا گیا تھا۔ اوہ اچھا۔ فرشتے نے میز پر گرے پانی کے قطرے ٹیشو سے صاف کیے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا فرشتے؟ وہ بہت دکھ سے بولی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ چوہے بلی کے کھیل کو بند کر دے۔ کیا؟ فرشتے نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ صرف استفسار تھا۔ وہ جو اس گھر میں ہوتا رہا، میں وہ سب جاننا چاہتی ہوں۔ مثلاً؟ اس نے ابرو اٹھائی۔ اس کے چہرے پہ وہی نرم سا تاثر تھا۔ سب کچھ۔ سب کچھ؟ کس بارے میں؟ میری اور ہمایوں کی شادی کے بارے میں؟ اس کے انداز میں ندامت تھی، نہ پکڑے جانے کا خوف۔ وہ بہت آرام سے پوچھ رہی تھی۔ سب کچھ، اس نے آہستہ سے دہرایا۔ جب ہمایوں کراچی سے آیا تو اس نے مجھے پروپوز کیا۔ وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، مگر طلاق سے قبل وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب تم ہوش میں آ جاؤ تو وہ تمہیں ڈائیورس دے دے گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ وہ جیسے موسم کی کوئی خبر سنا رہی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ علماء سے فتویٰ لے لیتے ہیں، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے سوچا کہ کچھ وقت اور انتظار کر لیتے ہیں، اور پھر تم ہوش میں آ گئی، سو اس نے ڈائیورس پیپر سائن کر دیے۔ مجھے پرپوز کرنے سے قبل ہی وہ تمہیں ڈائیورس دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر یہ ضرورت نہ ہوتا وہ تب بھی ایسے ہی کرتا، کیونکہ وہ یہ شادی رکھنے کو راضی نہیں تھا۔ وہ بہت اطمینان اور سکون سے میز سے ٹیک لگائے کھڑی اس کے بارے میں ان کہے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ میں نے اس کا پروپوزل اس لیے قبول کر لیا کیونکہ طلاق کے بعد اس کو بھی کسی نہ کسی سے شادی کرنی تھی اور مجھے بھی، اور چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے تھے، سو اس کا پروپوزل میرے لیے بہترین چوائس تھا۔ میں اس کو تمہارے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی وہ کسی کی مانتا، سو شرعی لحاظ سے میرے پاس پروپوزل قبول کرنے کا حق تھا، سو میں نے استعمال کیا۔ اس کے پاس دلائل تھے، توجیہات تھیں، ٹھوس اور وزنی شرعی سہارے تھے۔ محمل خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتی رہی۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہوئی تو اس نے لب کھولے، اور جب ہمایوں نے آپ سے میرے اور فواد کے تعلق اور نوعیت اور ان تصاویر کے بارے میں پوچھا تب آپ نے کیا کہا تھا؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا، وہی جو سچ تھا۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ اس کو معیز نے کچھ تصویریں اور ایگریمنٹ لا کر دکھایا تھا جو ہم نے فواد سے طے کیا تھا۔
میں سمجھتی تھی کہ تم نے اس کے بارے میں ہمایوں کو بتا دیا ہوگا۔ میں نے اس کے غصے کے ڈر سے خود نہیں بتایا تھا، مگر تم نے بھی نہیں بتایا تو اس کا غصہ کرنا لازمی تھا۔ اس نے مجھے بلایا، پھر وہ مجھ پہ چیخا، چلایا۔ میں چپ کر کے سنتی رہی۔ اس نے پوچھا کہ یہ ایگریمنٹ سچا یا جھوٹا؟ میں نے سچ بولا۔ وہ غصے سے چلاتا رہا۔ اسے دکھ تھا کہ ہم دونوں نے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا۔ پھر اس نے وہ تصویریں مجھے دکھائیں اور پوچھا کہ وہ سچ ہیں یا جھوٹ؟ میں نے سچ ہی بولا۔ کیا بولا؟ محمل نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ یہی کہ مجھے نہیں معلوم، اور مجھے واقعی معلوم نہیں تھا۔ اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ فرشتے کا سچ تھا؟ پھر اس نے پوچھا کہ معیز جو باتیں اسے بتا گیا ہے وہ سچ ہیں یا جھوٹ؟ اسے یہ بتا کر گیا تھا کہ تمہارا اور فواد کا فیئر تھا۔ اس رات فواد نے تمہیں پرپوز کرنا تھا، کوئی رنگ بھی دی تھی غالباً، اور پھر اس نے بہانے سے ہمایوں کے گھر بھیج دیا۔ اس رنگ کا ذکر فواد کی اس فون کال میں بھی تھا جو ہمایوں نے ٹیپ کی تھی۔ یہ بات اس نے پہلے اگنور کر دی تھی، پھر ظاہرہ معیز نے یاد دلایا تو وہ الجھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سچ بولا۔ اب کی بار وہ خاموش رہی۔ اس نے نہیں پوچھا کہ فرشتے کا سچ کیا تھا، وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا کہنے جا رہی ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ ہی تم نے کبھی مجھے اس معاملے میں رازدار بنایا ہے۔ اس نے اس رات کے متعلق پوچھا تو میں نے سچ بتا دیا کہ فواد تمہیں پرپوز کرنے کے بہانے سے ہی ڈنر پہ لے کر جا رہا تھا۔ تم نے مجھے یہی بتایا تھا، سو میں نے یہی اس کو بتا دیا۔ وہ چپ چاپ یک ٹک سامنے کھڑی مطمئن سی لڑکی کو دیکھتی رہی جس کے چہرے پہ ملال تک نہ تھا۔ وہ اس کا ایک راز تک نہیں سنبھال سکی تھی۔ وہ سچ کیسے ہو سکتا ہے جس میں کسی امانت کا خون شامل ہو؟ وہ تو اسے جانتی تھی، وہ اس کی بہن تھی، کیا وہ اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی تھی؟ فواد نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے پرپوز کرنے جا رہا ہے، یہ سب تو اس نے خود اخذ کیا تھا۔ اس سے غلطی ہوئی تھی، وہ سمجھی تھی کہ وقت کی دھول نے اس غلطی کو دبا دیا ہوگا، مگر لڑکیوں کی کچی عمر کی نادانیاں اتنی آسانی سے کہاں دبتی ہیں۔ اس ٹیپ میں کسی رنگ کا بھی ذکر تھا۔ ہمایوں نے اسے بار بار سنا۔ وہ مجھ پہ غصہ ہوتا رہا کہ میں نے اسے بے خبر کیوں رکھا۔ پھر اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا۔ وہ اب کھڑکی سے باہر لان کو دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، وہاں کراچی میں اسے آرزو ملی۔ اس کے فادر کی ڈیتھ کے بعد کریم چچا اور غفران چچا نے اس کا حصہ بھی دبا لیا تھا، سو اس نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں۔ اس نے فواد سے تمہارا اور میرا سائن کردہ کاغذ لیا اور معیز کے ہاتھوں ہمایوں کو بھجوایا۔ فواد آرزو کو پسند کرنے لگا تھا، وہ اب اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ اسے اپنانے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر آرزو کو ہمایوں بہتر لگا، سو اس نے چاہا کہ ہمایوں تمہارا حصہ قانونی طور پہ آغا کریم سے واپس لے، اس کا حصہ لینے میں بھی مدد کرے، تاکہ جب وہ ہمایوں سے شادی کرے تو تمہارے حصے پہ بھی وہ قابض ہو سکے جو ہمایوں کی ملکیت میں ہوگا، اور نیچرلی تمہارے بارے میں وہ پر یقین تھے کہ تم کبھی نہیں اٹھو گی۔ بادل ایک دفعہ پھر زور سے گرجے، دور کہیں بجلی چمکی، شام کی نیلاہٹ سارے میں بھر رہی تھی۔ وہ ابھی تک خاموشی سے فرشتے کو سن رہی تھی، مگر ہمایوں کو فواد سے ضد ہو گئی تھی، صرف اس لیے کہ فواد آرزو کو پسند کرتا ہے۔ اس نے آرزو کو اپنے قریب آنے دیا۔ فواد ہمایوں کی منتیں کرتا رہا کہ وہ آرزو کو چھوڑ دے، مگر ہمایوں اس سے اپنے سارے بدلے چکانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ فواد نے اس کی محبت کو اس سے چھینا ہے، وہ بھی اس کی محبت کو ویسے ہی چھینے گا۔ وہ آرزو سے کبھی بھی شادی نہیں کرا تھا، مگر اس نے آرزو کو دھوکے میں رکھا۔ ابھی مجھے ڈراپ کر کے وہ آرزو کے پاس ہی گیا ہے، اس کو یہ بتانے کہ جیسے وہ اس کو استعمال کر رہی تھی وہ بھی ویسے ہی اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ شدت پسند لڑکی ہے، جانے غصے میں کیا کر ڈالے، مگر جو بھی ہو وہ آج اسے آئینہ دکھا کر ہی واپس آئے گا۔ کھڑکی کے بند شیشے پہ کسی اڑتی چڑیا نے زور سے چونچ ماری، پھر چکرا کر پیچھے کو گری۔ بادل وقفے وقفے سے گرج رہے تھے۔ شاید تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، یا یہ کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم یہ سوچو کہ میں پھر اور کیا کرتی۔ میں ہمایوں سے بہت محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں، مگر جب مجھے لگا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو تو میں درمیان سے نکل گئی، لیکن اب وہ تمہیں نہیں چاہتا اور مجھے بھی کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی تھی۔ مجھے بتاؤ میں نے کیا غلط کیا؟ میرے دین نے مجھے پروپوزل سلیکٹ کرنے کا اختیار دیا تھا، سو میں نے اسے استعمال کیا۔ تم کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، اگر کوئی عورت شوہر کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ رہی ہو تو شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس میں کسی کی حق تلفی کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی قطع رحمی کا عنصر شامل ہے۔ یاد کرو سورہ نساء میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایک حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر اپنے حقوق چھوڑ دے، الگ ہو جائے کہ اللہ دونوں کے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ اپنے مطلب کی آیات اسے آج بھی یاد تھیں۔ آئی ہوپ کہ اب تمہاری کنفیوژن اور اعتراضات دور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے 7 سال تمہاری خدمت کی، حالانکہ یہ میرا فرض نہیں تھا، مگر اس لیے کہ تم کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی۔ میں آج بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ضرورت پڑنے پہ تم میرے لیے اپنا حق چھوڑ دو گی۔ فواد نے تمہاری گردن پہ پستول رکھا تھا، تمہیں بچانے کے لیے میں نے اپنا حق چھوڑا تھا۔ یہ باتیں میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال رکھی تھیں، تاکہ آج میں تم سے تمہارے وعدے کی وفا مانگ سکوں۔ وہ خاموش ہو گئی، اب وہ محمل کے بولنے کی منتظر تھی۔ محمل چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ آپ نے کہہ لیا جو آپ نے کہنا تھا؟ ہاں۔ کیا اب آپ میری سنیں گی؟ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ ہاں۔ تو پھر سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
اس نے طاؤس پڑھا تو فرشتے نے ذرا الجھ کے اسے دیکھا، مگر وہ رکی نہیں۔ بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں وہ عربی میں اسے کچھ سنانے لگی تھی، وہ عربی جو ان دونوں کو سمجھ میں آتی تھی۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ فرشتے کی آنکھوں میں الجھا سا تاثر ابھرا۔ محمل بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پڑھتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو اس شخص کی خبر پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں، جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں۔ پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ فرشتے کی بھوری آنکھوں میں بے چینی ابھری تھی۔ محمل میری بات سنو، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ پتلیوں کو حرکت دیے بنا نگاہیں اس پہ مرکوز کیے کہتی جا رہی تھی، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ محمل چپ کرو، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، مگر محمل کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر تم اس پہ حملہ کرو تو وہ زبان باہر نکالتا ہے، یا تم اس کو چھوڑ دو تو بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ اس نے تڑپ کر محمل کے منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہا، اس کا دوپٹہ کندھوں سے پھسل گیا، کھلے بال شانوں پہ آ گرے تھے۔ محمل نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا، اسے مکان کی انداز میں اسے دیکھتی پڑتی جا رہی تھی۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے بس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کے ہاتھ بے دم ہو کر اپنی گود میں آ گرے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں گری تھی۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور بہت سے انسانوں میں سے پیدا کیے ہیں۔ ان کے لیے دل ہیں، وہ ان سے کچھ نہیں بھی سمجھتے، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں، وہ ان سے کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور ان کے لیے کان ہیں، وہ ان سے کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہی لوگ مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ تو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، جو غافل ہیں، جو غافل ہیں۔ وہ کسی معمول کی طرح بار بار وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ فرشتے سفید چہرہ لیے بے دم سی بیٹھی تھی، اس کے لب ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے۔ محمل نے آہستہ سے پلک جھپکی تو 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ اس نے ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں اطراف سے تھاما اور اس کا رخ کھڑکی کی طرف موڑا۔ وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر کو کھڑکی کی طرف بڑھانے لگی تھی۔ فرشتے پیچھے بیٹھی رہ گئی۔ محمل نے پلٹ کے اسے نہیں دیکھا، وہ بھی پلٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ وہ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی۔ فرشتے سے مزید کچھ سنا نہیں گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور منہ پر ہاتھ رکھے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ محمل اسی طرح نم آنکھوں سے باہر چمکتی بجلی کو دیکھتی رہی۔ وہ تب بھی کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی جب ہمایوں کی گاڑی اندر آئی، اور تب بھی جب رات ہر سو چھا گئی، اس کی اس رات میں آخری رات، اور وہ اسے سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ تب اس نے بلقیس کو بلوایا، جس نے اسے بستر پہ لیٹنے میں مدد دی۔ پھر وہ آنکھوں پہ بازو رکھے کب گہری نیند میں چلی گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے ذہن میں اندھیرا تھا، گپ اندھیرا، جب اس نے وہ آواز سنی، تاریکی کو چیرتی مدھر سی آواز، اپنی جانب کھینچتی آواز۔ محمل نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا، کھڑکی کے آگے پردے ہٹے تھے۔ وہ رات کے وقت شیشے کے پٹ کھول رکھتی تھی تاکہ جالی سے ہوا اندر آئے۔ وہیں باہر سے کوئی آواز آ رہی تھی۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مارا اور بٹن دبایا۔ ٹیبل لیمپ فوراً جل اٹھا۔ روشنی سامنے دیوار گیر گھڑی پہ پڑی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ مدھم سی دکھ بھری آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے رک کر سننا چاہا۔ لفظ کچھ کچھ سنائی دینے لگے تھے۔ اللہم جعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے بے اختیار سائڈ ٹیبل پہ رکھی بیل پہ ہاتھ مارا۔ وفی بصری نورا، اور میری بصارت میں نور ہو۔ بلقیس تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ محمل کی وجہ سے وہ کچن میں ہی سوتی تھی۔ جی بی بی جی، مجھے بٹھا دو بلقیس، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلا کر آگے بڑھی، تبھی کھڑکی کے اس پار سے آواز آئی، وفی سمعی نورا، اور میری سماعت میں نور ہو۔ بلقیس چونک کر کھڑکی کو دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کے اس کی طرف آئی۔ وَأَنْ يَمِينِ نُورًا وَأَنْ يَسَارِ نُورًا، اور میرے دائیں جانب اور بائیں جانب نور ہو۔ بہت احتیاط سے بلقیس نے اسے ویل چیئر پہ بٹھا دیا۔ اب تم جاؤ، اس نے اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلاتی تز بزب سی واپس پلٹی۔ وَفَوْقِ نُورًا وَتَحْتِ نُورًا، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ مدھم چاندنی کی روشنی میں ڈوبی آواز ہر شے پہ چھا رہی تھی۔ محمل نے ویل چیئر کا رخ باہر کی جانب موڑا۔ وَإِمَامِ نُورًا وَخَلْفِ نُورًا، اور میرے آگے پیچھے نور ہو۔ آواز میں اب آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ ویل چیئر کو بمشکل گھسیٹتی باہر لائی۔ وَأَجْعَل لِي نُورًا،
اور میرے لیے نور بنا دے۔ چاندنی میں ڈوبا برآمدہ سنسان پڑا تھا، وہ مترنم غم زدہ آواز لان سے آ رہی تھی، وفی لسانی نورا و اسبی نورا، اور میری زبان اور اعصاب میں نور ہو۔ اس نے سوز میں پڑتے ذرا سی ہچکی لی۔ محمل آہستہ آہستہ برآمدے کی آرام دہ ڈھلان سے نیچے ویل چیئر کو اتارنے لگی۔ یہ ڈھلان فرشتے نے ہی اس کے لیے لگوائی تھی۔ و لخمی نورا و دامی نورا، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ لان کے آخری سرے پہ دیوار سے ٹیک لگائے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا سر نڈھال سا دیوار سے ٹکا تھا، آنکھیں بند تھیں جن سے قطرہ قطرہ آنسو ٹوٹ کر رخسار پہ گر رہے تھے، لمبے بھورے بال شانوں پہ پڑے تھے۔ و شعری نورا و بشری نورا، اور میرے بال و کھال میں نور ہو۔ محمل ویل چیئر کو گھاس پہ آگے بڑھانے لگی، گھاس کے تنکے پہیوں کے نیچے چرمرانے لگے۔ وجعل لی نفسی نورا و عازم لی نورا، اور میرے نفس میں نور ہو اور میرے لیے نور کو بڑھا دے۔ اسی طرح آنسو بہاتی بند آنکھوں سے بے خبر سی پڑتی جا رہی تھی۔ محمل ویل چیئر اس کے بالکل سامنے لے آئی۔ اللہم آتنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر دے۔ چاندنی میں اس کے آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ فرشتے، اس نے ہولے سے پکارا۔ فرشتے کی آنکھوں میں جنبش ہوئی، اس نے پلکیں جدا کیں اور محمل کو دیکھا۔ وہ شاید بہت روئی تھی، اس کی آنکھیں متورم سرخ تھیں۔ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کے اپنے آنسو گرنے لگے تھے۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے اسے قرآن سنایا تھا، قرآن پڑھایا تھا، اس کی جان ان لوگوں سے چھڑائی تھی۔ 7 سال اس کی خدمت کی تھی، بہت احسان تھے اس کے محمل پہ، اور آج اس نے اسے رلا دیا۔ مجھے رونا ہی تو چاہیے۔ وہ سر اٹھا کر چاند کو دیکھنے لگی۔ میں نے بہت زیادتی کی ہے محمل، بہت زیادتی۔ وہ خاموشی سے اس کو سنے گئی۔ شاید ابھی فرشتے نے بہت کچھ کہنا تھا، وہ سب جو وہ پہلے نہیں کہہ سکی۔ میں نے 7 سال توجیہات جوڑیں، دلیلیں اکٹھی کیں، اور تم نے 7 آیتوں میں انہیں ریت کا ڈھیر بنا دیا۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا تھا، بہت یقین دلایا تھا کہ یہی صحیح ہے، مگر آج میرا یقین ٹوٹ گیا محمل۔ میں خود غرض ہو گئی تھی، کتے کی طرح خود غرض، جو ہڈی نہ ڈالنے پر بھی زبان نکالتا ہے۔ اس کے اوپر چاند کو تکتی آنکھوں سے قطرے گر رہے تھے۔ کبھی تم نے میری چاندی کی وہ انگوٹھی دیکھی ہے محمل؟ تم نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ مجھے کس نے دی تھی؟ جانتی ہو، یہ مجھے میری خالہ نے دی تھی۔ وہ انہوں نے اپنی بہو کے لیے رکھی تھی، اور اپنی وفات سے قبل وہ بہت بیمار تھیں، انہوں نے وہ مجھے پہنا دی۔ میری امی ان کا مطلب سمجھتی تھیں مگر خاموش رہیں۔ وہ وقت آنے پہ ہمایوں سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وقت نہیں آیا، آ ہی نہیں سکا۔ امی فوت ہوئیں تو میں چپ چاپ مسجد چلی گئی۔ میں برسوں انتظار کرتی رہی کہ ہمایوں کبھی تو اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھے گا، مگر اس نے نہیں پوچھا۔ پھر میں نے صبر کر لیا، مگر انتظار تو مجھے تھا نا۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام سنا تھا، مجھے اس پہ اپنا ہی حق لگتا تھا۔ اور جب ایک روز ہمایوں نے مجھے کہا کہ مجھے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، تو میں نے اس کو خالہ کی خواہش کے بارے میں بتانے کا سوچا۔ اس رات میں بہت دیر تک مسجد کی چھت پہ بیٹھی رہی تھی، اور جب میں فیصلہ نہ کر پائی تو دعائے نور پڑھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کا ایک حصہ سجدے میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا قرآن سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ میں جب بھی فیصلہ نہ کر پاتی اس دعا کو پڑھتی۔ اس رات بھی میں پڑھ کر ہٹی تھی کہ تم ہماری چھت پہ آئیں، اور پھر تم ہماری زندگی میں بھی آ گئیں۔ میں نے آج تک تمہارے لیے جو بھی کیا وہ اللہ کے لیے کیا تھا، مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کیا 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 تھا۔ پھر جب میں نے ہمایوں کو تمہارے لیے مسکراتے دیکھا اور اس کے لیے تمہاری آنکھوں کو چمکتے دیکھا، تو میں نے سوچا کہ تمہیں آگاہ کر دوں۔ اور تمہیں یاد ہے جب ہسپتال میں تم ہمایوں کو دیکھنے آئی تھی تو میں تمہیں بتانے ہی والی تھی، مگر تم نے نہیں سنا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، قربانی دے دوں گی۔ تب میرا جینا اور میرا مرنا اور میری نماز اور میری قربانی صرف اللہ کے لیے تھی۔ میں نے ہر چیز بہت خلوص دل سے کی، خود تمہاری شادی کروائی اور اپنے تئیں میں مطمئن تھی۔ لیکن جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں پاکستان واپس آئی تو مجھے پہلی دفعہ لگا کہ شاید تم زندہ نہ رہ سکو، اور ہمایوں میرا نصیب۔ اور اس سے آگے سوچنے سے بھی میں ڈرنے لگی تھی، سو واپس چلی گئی۔ مگر ہمایوں جب بھی کال کرتا اور تمہاری مایوس کن حالت کی خبر دیتا تو مجھے لگتا کہ شاید یہی تقدیر ہے، شاید تم ہمیں چھوڑ جاؤ، تب ہمایوں میرے پاس واپس آ جائے گا۔ مجھے لگا میری قربانی قبول ہو گئی ہے، اس کا انعام مجھے دیا جانے لگا ہے۔ مجھے بھول گیا کہ وہ قربانی تو اللہ کے لیے تھی، اللہ کو پانے کے لیے تھی، دنیا کے لیے یا ہمایوں کے لیے تو نہیں تھی۔ مگر تمہاری طرف سے ہم اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ آہستہ آہستہ مجھے سب بھولتا گیا۔ میں ہر نماز میں، ہر روز تلاوت کے بعد ہمایوں کو خدا سے مانگنے لگی۔ میں آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکنے لگی تو میرے ساتھ شیطان لگ گیا۔ اس کی اٹھی لمبی گردن پہ آنکھوں سے نکلتے آنسو پھسل رہے تھے۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی اوپر چاند پہ ٹکی تھیں، شاید وہ ابھی محمل کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جب میں دوبارہ واپس آئی تو اپنی زمین کی طرف جھکی ہوئی آئی، اس امید پہ کہ تمہاری خدمت کرنے آئی، کہ شاید یہی دیکھ کر ہمایوں کا دل میری طرف کھینچ جائے۔ میری اس انتھک خدمت میں ریا شامل ہو گئی۔ مجھے اس وقت سے ڈر نہیں لگا جب میں حشر کے بڑے دن اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال نامے میں ان بڑی بڑی نیکیوں پہ کانٹا لگے دیکھوں گی کہ یہ تو ریا کے باعث ضائع ہو گئیں، قبول ہی نہیں کی گئیں۔
مجھے ڈر نہیں لگا، میں ریاکاری کرتی گئی، مگر یقین کرو قرآن مجھ سے نہیں چھوٹا۔ میں تب بھی روز اسے پڑھتی تھی، مگر میرا جینا مرنا نماز اور قربانی ہمایوں کے لیے ہو گئی۔ یکدم بادل زور سے گرجے اور اگلے ہی لمحے بارش کے ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے، مگر وہ دونوں بے خبر بیٹھی تھیں۔ پھر ایک دن معیز چلایا، اسے آرزو نے بھیجا تھا۔ وہ ان گزرے سالوں میں کئی دفعہ ہمایوں سے رابطہ کی کوشش کر چکی تھی، مگر اس نے جب توجہ نہ دی تو اس نے معیز کو بھیجا۔ اس کے پاس تصویریں تھیں اور وہ کاغذ۔ ہمایوں نے مجھ سے پوچھا تو کاغذ کی بابت میں نے سچ بولا، مگر جب اس نے تصویریں میرے سامنے پھینکی تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جعلی ہیں، مگر ٹیکنیکلی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ ہے یا نہیں۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، مگر میرا دل بار بار کوئی میرے اندر وہ آیت دہرا رہا تھا کہ کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے۔ وہ آیت بھی ایک ایسی محترم ہستی کے لیے نازل ہوئی تھی جس کے اوپر لگے بہتان کی حقیقت سے مومنین بے خبر تھے۔ پھر بھی اللہ نے ان کو سرزنش کی کہ یہ جانتی ہوئی بھی کہ وہ کردار کی کتنی سچی ہے تم نے اس کی حمایت نہیں کی۔ میں ہمایوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، وہ میرے اوپر چلا رہا تھا اور مسلسل کوئی میرے اندر کہہ رہا تھا کہ یہ بہتان ہے کھلم کھلا۔ میں نے سر اٹھایا، ایک نظر ہمایوں کو دیکھا، وہ ہمایوں جس سے میں نے بہت محبت کی تھی، اور پھر میں نے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں لا علم ہوں۔ تب ایک دم میرے اندر باہر خاموشی چھا گئی، وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ تب ہمایوں نے معلوم نہیں کہاں سے وہ ٹیپ نکالی اور مجھے سنوائی۔ اس میں کسی انگوٹھی کا تذکرہ تھا۔ اس نے معیز کی کہی بات دہرائی کہ کیا اس روز فواد تمہیں پروپوز کرنے کا جھانسا دے کر باہر لے کر گیا تھا۔ تب پھر سے کسی نے میرے اندر کہا، اللہ خیانت کار کی چال کی رہنمائی نہیں کرتا، مگر اب وہ آواز کمزور پڑ چکی تھی۔ مجھے امانت کے سارے سبق بھول گئے۔ میں نے اسے وہ بتا دیا جو تم نے مجھے بتایا تھا۔ تب وہ مجھ پہ بہت چیخا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس کے سر تھوپ دیا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے دل بڑا کر کے اس بات کو نظر انداز کیا تھا کہ تم کس طرح پہلی دفعہ اس کے گھر لائی گئی تھی، مگر یہ بات کہ فواد کا اور تمہارا کوئی افیئر تھا اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میرے ایک فکرے نے ہر چیز پہ تصدیق کی مہر لگا دی۔ وہ مجھ پہ کبھی ایسے نہیں برسا تھا جیسے اس رات برسا تھا۔ میں ساری رات روتی رہی۔ معلوم نہیں غم کس بات کا زیادہ تھا، خیانت کا یا ہمایوں کے رویے کا۔ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر ہمایوں نے اگلی صبح مجھ سے ایکسکیوز کر لیا۔ میں چپ چاپ سنتی رہی۔ تب آخری دفعہ میرے دل سے آواز آئی کہ اس کو بتا دو کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، مگر میں چپ رہی۔ میں نے خواہشات کی پیروی میں چلنا شروع کر دیا اور میں بھٹک گئی۔ وہ کراچی چلا گیا اور میں کئی دن تک تمہیں دیکھنے ہسپتال نہیں جا سکی۔ پھر میں مسجد بھی نہیں جا سکی۔ اس دن میں نے خیانت کی محمل۔ اس دن سے آج کے دن تک 3.5 سال ہونے کو آئے ہیں۔ میں قرآن نہیں کھول پائی۔ ہاں، نمازیں آج بھی میری ویسے ہی لمبی ہیں۔ میں سجدوں میں گر کر ہمایوں کو اب بھی مانگتی ہوں، مگر قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ فرشتے کے بھورے بال بھیگ چکے تھے۔ موٹی موٹی گیلی لٹیں چہرے کے اطراف میں چپک گئی تھیں۔ وہ ابھی تک اوپر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کراچی سے آیا تو بدل گیا تھا۔ پھر ایک روز اس نے مجھے پرپوز کیا، اچانک، بالکل اچانک سے، اور مجھے لگا میری ساری قربانیاں مستجاب ہو گئی ہیں۔ پھر مڑ کر پیچھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ تم سے بہت بدظن ہو چکا تھا، مگر میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ تمہارا علاج کروانا مت چھوڑے۔ موسلا دھار بارش میں بار بار بجلی چمکتی تو پل بھر کو سارا لان روشن ہو جاتا۔ فواد نے کئی دفعہ فون کر کے تمہارا پوچھنا چاہا، میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا، بس اس کی بات سن کر کچھ کہے بنا ہی بند کر دیتی۔ وہ بہت بدل گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک دفعہ اسے اس سارے کھیل کا علم ہو گیا تو وہ ہمایوں کے پاس آ کر اسے سب بتا دے گا۔ مشکل ہی تھا کہ ہمایوں اس کا یقین کرے، مگر اس ڈر سے میں نے اسے کبھی کچھ پتہ ہی نہیں لگنے دیا۔ مجھے ہمایوں نہیں چاہیے فرشتے، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے اپنی بہن چاہیے۔ مجھے بھی ہمایوں نہیں چاہیے، مجھے بھی اپنی بہن ہی چاہیے۔ اس نے بھیگی آنکھوں کا رخ پہلی دفعہ محمل کے چہرے کی طرف کیا۔ محمل نے اس کے گھٹنوں پہ رکھے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان میں آج چاندی کی وہ انگوٹھی نہیں تھی۔ بارش زور سے ان دونوں پہ برس رہی تھی۔ میں نے فواد کو فون کر دیا ہے، وہ پہنچنے والا ہوگا۔ وہ خاصا سمجھدار بندہ ہے، ایسے ثبوت لائے گا کہ ہمایوں سے جھٹلا نہ سکے گا۔ وہ ابھی آ کر ہمایوں کو سب کچھ بتا دے گا۔ ابھی کل دوپہر میں خاصا وقت ہے، تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ حقیقت جان کر رہ نہیں سکے گا اور تمہیں واپس اپنائے گا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے، اٹھی اور پھر ویل چیئر کی پشت تھام لی۔ بس مجھ پہ ایک احسان کرنا، ہمایوں کو مت بتانا کہ میں نے خیانت کی۔ میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ بظاہر میں نے جھوٹ نہیں بولا، مگر مجھے تمہارے راز نہیں کھولنا چاہیے تھے۔ میں اسے کہہ دوں گی کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں فواد کے سامنے تمہاری تائید کروں گی، مگر تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ جانتا ہے کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، خیانت نہیں کرتی۔ اس نے ان تصویروں پہ نہیں، مجھ پہ یقین کر کے تمہیں طلاق دی تھی۔ تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ اس کی ویل چیئر دھکیلتی آہستہ آہستہ بے خود سی کہہ رہی تھی۔ محمل نے سر جھکا لیا۔ وہ فرشتے کو نہیں بتا سکی کہ آج وہ پھر زمین کی طرف جھک رہی ہے، مگر اسے پتہ نہیں۔ تم ہمایوں کو واپس لے لو محمل، وہ تمہارا ہے، اسے تمہارا ہی رہنا چاہیے۔ وہ اس کے کمرے میں چھوڑ کر پلٹ گئی۔
کمرے میں اسی طرح نیم اندھیرا تھا، کھڑکی کے پردے ہٹے تھے، ٹیبل لیمپ ابھی تک جل رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی آگے بڑھی اور لیمپ کا بٹن بجھایا۔ ایک دم کمرے میں اندھیرا پھیل گیا، بس کھڑکی کے پار بارش کے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑکی کے سامنے بیٹھی برستی بارش کو دیکھے گئی۔ بہت پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا پڑھا گیا قول اس کو یاد آیا تھا۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ اللہ نے اسے انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑا تھا جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی، ہمایوں، فرشتے اور تیمور۔ تب ایک گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ گاڑی بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ تب اس نے برستی بارش میں ہمایوں کو گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو ایک گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ وہ فواد ہی تھا، وہ پہچان گئی تھی۔ وہ ویسے ہی تھا، بس آنکھوں پہ فریم لیس گلاسز لگے تھے اور بالوں کا کٹ زیادہ چھوٹا تھا۔ کیا ہمایوں اس کی بات سن لے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تبھی فواد نے لپک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کسی کو بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ محمل دھک سے رہ گئی۔ وہ معیز تھا، پتلا لمبا نوجوان جس کی مسیں بھیگ رہی تھیں۔ فواد اس کو پکڑ کر ہمایوں کے سامنے لایا جو قدرے چونکا ہوا کھڑا تھا۔ برستی بارش کا شور بہت تیز تھا، ان کی باتوں کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں بارش میں بھیگتے کھڑے تھے۔ فواد زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہمایوں سینے پہ ہاتھ باندھے صرف خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کی محمل کی طرف پشت تھی، اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور تب اس نے معیز کو ہاتھ جوڑے دیکھا۔ شاید اس کے چہرے پہ بارش کے قطرے تھے یا شاید وہ رو رہا تھا۔ روتے ہوئے کچھ کہتی ہوئی وہ ہمایوں سے معافی مانگ رہا تھا۔ اور تب اس نے فرشتے کو باہر آتے دیکھا، وہ بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ محمل نے ہاتھ بڑھا کر پردہ برابر کر دیا۔ وہ اس منظر کو اب مزید نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کتنی دیر بعد اس نے فرشتے کی آواز سنی، وہ فواد اور معیز کو ادھر لا رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، محمل کی اس طرف پشت تھی۔ محمل، فواد کی بھرائی ہوئی آواز اسے سنائی دی۔ معیز نے ہمایوں کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو۔ محمل، مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ آپا، ہمیں معاف کر دو۔ وہ معیز تھا، وہ رو رہا تھا۔ اماں اور آرزو آپا نے مجھے یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ آپا، اماں بہت بیمار ہیں، وہ پہلے جیسی نہیں ہیں، وہ سارا دن چیختی چلاتی ہیں۔ آپا ہمیں، وہ کہہ رہا تھا اور کوئی دھیمے سے اس کے اندر بولا تھا، بس تم یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ آپا، آرزو آپا نے خودکشی کر لی ہے۔ آج ہمایوں بھائی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اماں سنبھل نہیں پا رہی، ہمیں بد دعا مت دینا آپا۔ جاؤ معیز، میں نے تمہیں معاف کیا، سب کچھ معاف کیا۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپا دعا کرو آرزو آپا بچ جائیں، ان کے لیے بد دعا مت کرنا۔ میں دعا کروں گی، تم جاؤ معیز، ان کا خیال رکھنا۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ تم نے تو مجھے انسانوں کی محبت اور وفا کی حقیقت دکھائی ہے۔ تمہارا شکریہ معیز، تم جاؤ۔ اور وہ ویسے ہی الٹے قدموں پلٹ گیا۔ کیا تم ہمیں معاف کر سکتی ہو محمل؟ وہ شکست خوردہ ٹوٹا ہوا شخص آغا فواد ہی تھا۔ میں نے معاف کیا، سب معاف کیا۔ وہ اب پیچھے نہیں مڑی تھی۔ آقا جان کو آدھے جسم کا فالج ہو گیا، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ممی ان کے غم کی وجہ سے نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں۔ سدرا کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے وہ خاندانی سسرال والے اس کو میکے نہیں آنے دیتے۔ وہ اور اس کے یتیم بچے اپنے گھر میں اس سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں جو تم نے اور مسرت چچی نے گزاری تھی۔ مہرین کو مجھے کچھ مت بتائیں فواد بھائی، پلیز، میں نے معاف کیا، سب معاف کیا۔ مجھے یہ سب بتا کر اور دکھ نہ دیں، ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کے نرم لہجے میں منت تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ تمہارا حصہ ہے، ان تمام سالوں کے منافع سمیت۔ فرشتے کا حصہ میں اسے ادا کر چکا ہوں، ہو سکے تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ ایک فائل اور ایک مہر بند لفافہ اس کے بیڈ کی پائنیتی پہ رکھ کر واپس مڑ گیا تھا۔ محمل نے گردن پھیر کر دیکھا، وہ سر جھکائے نادم و شکستہ حال جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ آغا فواد کا کیا انجام ہوا، مگر یہ دنیا انجام کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اپنے گناہ نظر آنا بھی ایک امتحان ہے، اصل فیصلہ تو روز حساب ہی ہوگا۔ اس کی بیڈ کی پائنیتی پہ چند کاغذ رکھے تھے، وہ کاغذ جو کبھی اس کی زندگی کا محور تھے، مگر آج اس نے ان پہ دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ انہی کاغذوں کے لیے اس نے فواد کا جھانسا قبول کیا تھا۔ آج فواد نے اسے خود لا دیے تھے، مگر کتنی بھاری قیمت تھی اس غلطی کی جو اسے چکانی پڑی تھی۔ کچی عمر کے کچے سودے۔ بارش دھیمی ہو چکی تھی، کھڑکی کی جالیاں گیلی ہو چکی تھیں، ان سے مٹی کی سوندھی خوشبو اندر آ رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ وہیں بیٹھی خوشبو سونگتی رہی۔ اسے لاشعوری طور پہ اس کا انتظار تھا، وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس کے کمرے میں ضرور آئے گا۔ کافی لمحے بیت گئے تو اس نے چوکھٹ پہ آہٹ سنی، وہ آہستہ سے مڑی۔ ہمایوں تھکا ہارا سا دروازے میں کھڑا تھا۔ یہ وہ دروازہ تھا جو اس نے محمل کی موجودگی میں کبھی پار نہیں کیا تھا۔ یہ وہ چوکھٹ تھی جس پہ وہ کبھی سوالی بن کر نہیں آیا تھا، مگر آج وہ آیا تھا۔ اس کے تھکے تھکے ٹوٹے قدم آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے تھے۔ محمل، ٹوٹی ہوئی آواز میں اس نے پکارا تھا، اور پھر وہ پورے قد سے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آن گرا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پہ صدیوں کی تھکان تھی۔
مجھے معاف کر دو، میں بہت دور چلا گیا تھا۔ اس نے تعصب سے ہمایوں کو دیکھا۔ پہلے بھی وہ سب اس سے اس کا سب کچھ چھین کر لے گئے تھے، آج بھی وہ مانگ ہی رہے تھے، مانگنے ہی آئے تھے، سب خود غرض تھے۔ ہر ایک کو اپنے ضمیر کے بوجھ سے نجات چاہیے تھی۔ محمل ابراہیم تو کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے صرف فرشتے کی بات پر، اور آج وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے اس سے صرف ایک مسئلہ پوچھا تھا، اس نے خود غلط اخذ کیا۔ میں نے صرف فرشتے کی وجہ سے۔ کیا آپ نے پہلے زندگی کے سارے فیصلے فرشتے کے دماغ سے کیے تھے ایس پی صاحب؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ آپ چھوٹے بچے تھے جو نہیں جانتے تھے کہ میرے رشتہ دار میرے کھلے دشمن ہیں۔ آپ ان پڑھ جاہل تھے جو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایسی تصویریں تو ہر گلی محلے میں بن جاتی ہیں۔ محمل یقین کرو میں 1 منٹ ایس پی صاحب، میں نے کئی مہینے صرف آپ کی سنی، آج آپ میری سنیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرشتے کے کہے پہ یقین کر لیا۔ آج میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے فرشتے سے پوچھا ہی کیوں؟ آپ میری طرف سے اتنے بدگمان تھے کہ آپ کو دوسروں سے پوچھنا پڑا۔ کیوں نہیں آپ نے وہ تصاویر معیز کے منہ پہ دے ماری؟ کیا آپ بہت قابل پولیس آفیسر نہیں تھے؟ کیا آپ کو کھرا اور کھوٹا الگ کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا آپ آرزو کی خصلت کو نہیں جانتے تھے؟ یا شاید آپ کی دلچسپی ایک بیمار بے ہوش عورت میں ختم ہو گئی تھی؟ شاید آپ کو میری خدمت سے دور بھاگنے کا ایک بہانہ چاہیے تھا۔ آپ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیتے، ایک بار تو پوچھتے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے۔ مگر آپ خود بھی مجھ سے تھک گئے تھے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا ہمایوں کہ اگر میری جگہ آپ یوں بیمار ہوتے تو میں آپ کے ساتھ یہی کرتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا، تبھی کھلے دروازے سے تیمور بھاگتا ہوا اندر آیا۔ شور سن کر وہ نیند سے جاگا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گھٹنوں سے لپٹ گیا، مگر ہمایوں اور محمل اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ محمل مجھے معاف کر دو، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر محمل ایک دم پیچھے کو ہوئی۔ لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتی۔ ٹوٹے دھاگے کو 2 بار جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے، ہمارے درمیان بھی وہ گرہ رہ گئی ہے، سو اس دھاگے کو ٹوٹا رہنے دیں۔ محمل وہ بے یقین تھا۔ معافی کے لیے جڑے اس کے ہاتھ نیچے گئے۔ محمل نے گہری سانس لی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہمایوں، دل سے معاف کیا، مگر اب رجوع کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ گو کہ آپ کو رجوع کرنے کے لیے میری اجازت نہیں چاہیے، مگر میری خوشی کا خیال ہے تو یہ مت کریں۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ درمیان میں آ گئی تھی۔ مگر محمل تم، وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر آج وہ نہیں سن رہی تھی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے ہمایوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے، فواد نے مجھے میرا حصہ بھی دلا دیا ہے، میں لوگوں کی محتاج نہیں رہی۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمایوں نے گردن موڑ کر دیکھا، فرشتے وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ ہمایوں کو گردن موڑتے دیکھ کر وہ منہ پہ ہاتھ رکھے باہر کو بھاگی تھی۔ آپ اس کا اور امتحان نہ لیں، اس سے شادی کر لیں۔ میں اور تیمور ایک دوسرے کو بہت ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے، آپ ہمیں جانے دیں، اب ہمارا ساتھ ناممکن ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی محمل۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اٹھا اور شکستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھا۔ دروازہ بند کر جائیے گا۔ اس کے الفاظ پہ وہ ذرا دیر کو رکا مگر پلٹا نہیں۔ اب شاید وہ پلٹنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ بہت آہستہ سے وہ باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ محمل کی زندگی سے جا چکا تھا۔ 2 آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹے اور گردن پہ لڑک گئے۔ فرشتے کہتی تھی کہ اس نے سنا نہیں جب وہ برسوں پہلے اس ہسپتال میں کچھ بتانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ منظر تو اسے آج بھی یاد تھا جب وہ نرس کے پکارنے پہ اٹھی تھی۔ فرشتے کی ادھوری بات سن کر ہی اٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ فرشتے ہمایوں کو پسند کرتی ہے، مگر جب فرشتے نے خود اپنے رویے سے یقین دلایا کہ وہ بھی بظاہر خود کو مطمئن کرنے لگی کہ بھلا فرشتے ایسے جذبات کیوں رکھے گی، مگر دور اندر وہ ہمیشہ سے جانتی تھی اگر آرزو کو درمیان میں نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی کہ ہمایوں کس سے شادی کر رہا ہے۔ ہاں وہ جانتی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے بعد باہر چلی گئی تھی، وہ سب جانتی تھی۔ یہ بھی کہ اب وہ معذور ہو گئی تھی، ایک بے کشش عورت بن گئی تھی۔ ہمایوں نادم ہو کر پلٹا تو تھا مگر تھا تو مرد ہی، کب تک اس سے بندھا رہتا؟ جو کانوں کا اتنا کچا تھا کہ اس فون کال میں ایک انگوٹھی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا، اور اس کی مسلسل فواد بھائی کی تکرار میں بھائی کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا، وہ کب تک اس کا رہتا؟ ایک نہ ایک دن تو وہ پھر کسی دوسری عورت کی طرف چلا جاتا، تب بھی وہ اکیلی رہ جاتی، مگر تب وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اس میں بار بار ٹوٹنے کا حوصلہ نہیں تھا، سو اس نے ٹوٹا ہوا برتن بننے کا سوچا۔ فرشتے نے اعتراف کیا تھا، معافی نہیں مانگی تھی۔ ہمایوں نے معافی مانگی تھی مگر اعتراف نہیں کیا تھا، اور وہ دونوں سمجھتے تھے کہ وہ بری ذمہ ہو گئے ہیں۔ خیر تیمور، اس نے گود میں رکھے تیمور کے نرم بھورے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ وہ کچی نیند میں تھا۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ میں یوسف علیہ السلام کے ذکر پہ اداس کیوں ہو جاتی ہوں، ہے نا؟ جی ماما، وہ نیم غنودہ سا بولا۔ پتہ ہے میں کیوں اداس ہو جاتی ہوں؟ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ کیونکہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور وہ اپنے والد کے بہت پیارے تھے۔ اسے بولتے ہوئے کچھ اور بھی یاد آ رہا تھا، مگر ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔
اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ مناظر تیزی سے چل رہے تھے۔ پھر ان کو چند درہم کے عوض مصر میں بیچا گیا، ان پہ بہتان لگایا، ان کو برسوں قید میں رکھا گیا، اور پھر ایک دن آیا جب وہ اسی مصر کے فائنانس منسٹر بنے جس میں کبھی ان کو بیچا گیا تھا۔ ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، اور وہ جنہوں نے ان پہ تہمتیں لگائی تھیں اور وہ جنہوں نے ان کو ان کے گھر سے بے دخل کیا تھا، وہ ان کے پاس معافی مانگنے آئے، مگر اس عظیم ہستی نے کچھ نہیں جتایا، کچھ نہیں گنوایا، سب کو معاف کر دیا۔ میں اس لیے اداس ہوتی ہوں تیمور کہ میں صبر کے اس مقام پہ کبھی نہیں پہنچ سکی۔ کیا تم سن رہے ہو؟ اس نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر جھک کر اس کے بالوں کو چوما۔ تیمور گہری نیند سو چکا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کی مرکزی دیوار پہ بڑی سی پلازما اسکرین لگی تھی۔ اس پہ خوبصورت منظر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ روشنیوں سے منور ایک بڑا سا ہال، ہزاروں لوگوں کا مجمع، اسٹیج پہ بیٹھی نامور دینی شخصیات اور روسٹ روم پہ کھڑا وہ شخص جو لیکچر دے رہا تھا۔ ٹی وی کے سامنے صوفے پہ بیٹھے ہمایوں داؤد نے ریموٹ اٹھا کر آواز اونچی کی۔ والیوم کے بڑھتے نقطے اسکرین پہ موجود شخص کے کوٹ پہ نمودار ہوئے تھے۔ ہمایوں نے ریموٹ رکھ دیا۔ اب وہ بنا پلک جھپکے ساکت بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ آج نہیں ہوا بلکہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا کہ قرآن صرف عربی کا قرآن ہے، اس کے تراجم قرآن نہیں ہیں۔ وہ روشن چہرے والا شخص اپنے خوبصورت انگریزی لب و لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، چہرے پہ نفاست سے تراشیدہ داڑھی تھی اور سر پہ سفید جالی دار ٹوپی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، کانچ سی بھوری چمکتی ہوئی، اور مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ کچھ تھا اس کی مسحور کن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگوں سے بھرے ہال میں سناٹا تھا، سب سانس روکے اس کی بات سن رہے تھے۔ آج کے دور کا مسلم جب قرآن کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے اس میں وہ انداز کلام نظر نہیں آ رہا جس کے قصے وہ بچپن سے سنتا آیا ہے، وہ انداز کلام جسے سنتے ہی عرب کے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے، فوراً ایمان لے آتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کا لاکھ انکار کرنے کے باوجود ابو جہل بن ہشام جیسے لوگ بھی چھپ چھپ کے اسے سننے آتے تھے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس میں وہ بات نظر نہیں آتی جو ان عربوں کو نظر آتی تھی؟ کیوں ہمیں یہ صرف قصوں کا مجموعہ لگتا ہے جن کے درمیان چند نصیحتیں ہیں اور نماز روزے کے احکام؟ ہمایوں نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ آواز اونچی کی اور پھر مضطرب انداز میں اسے واپس رکھ دیا۔ کیا آپ نے ڈاکٹر موریس بقائی کا قصہ سنے؟ اس نے لمحے بھر کو توقف کیا اور پورے ہال پہ نگاہ دوڑائی۔ سب دم سادھے اس کو سن رہے تھے۔ ڈاکٹر موریس بقائی ایک فرینچ ڈاکٹر تھے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر مسلمان مریض سے کہتے تھے کہ قرآن حق نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑت کتاب ہے۔ مریض بیچارے آگے سے خاموش ہو جاتے۔ پھر ایک دفعہ جب شاہ فیصل ان کے پاس زیر علاج تھے، انہوں نے یہی بات شاہ فیصل سے کہی تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ڈاکٹر بقائی نے کہا، ہاں پڑھا ہے۔ شاہ فیصل نے پوچھا کہ کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس پر شاہ فیصل نے کہا، پھر تم نے قرآن نہیں پڑھا کیونکہ قرآن صرف عربی میں ہے۔ ڈاکٹر بقائی نے اس کے بعد 2 سال لگا کر عربی سیکھی اور پھر جب انہوں نے اصل قرآن پڑھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ جو عربی ہم پڑھتے ہیں اس کا لٹرل ورڈ میننگ ہمیں نہیں آتا ہوتا، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ نے نہیں اتارا ہوتا۔ کسی حد تک یہ تراجم اثر کر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کا اصل جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عربی کا قرآن پڑھے۔ ہمایوں کے صوفے کے پیچھے جانے کب آہستہ سے فرشتے آ کھڑی ہوئی تھی، وہ بنا پلک جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ پوری عربی سیکھیں یا آپ صرف قرآن کی عربی سیکھیں، اور صرف قرآن کی عربی سیکھ کر بھی آپ بالکل درست طور پہ اصل قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ اینی کوئسچن؟ اس نے رک کر ہال پہ نگاہ دوڑائی۔ اسٹیج کے سامنے نیچے لگے مائک کے قریب کھڑی ایک پاکستانی لڑکی فوراً آگے بڑھی اور مائک تھاما۔ السلام علیکم ڈاکٹر تیمور۔ وعلیکم السلام۔ وہ سر کے خفیف اشارے سے جواب دیتی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ سر مجھے آپ کی بات سن کر یہ بہت مشکل لگ رہا ہے۔ عربی بہت مشکل ہے اور پیچیدہ زبان ہے، یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، عام آدمی اسے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرایا، اپنا چہرہ مائک کے قریب لایا۔ بالکل ایسے جیسے ہمارے ملک کے عام آدمی نے دنیا کی علوم حاصل کرنے کے لیے انگریزی سیکھی ہے، وہ بھی ہماری زبان نہیں ہے مگر ہمیں آتی ہے۔ کیا نہیں آتی؟ عربی سیکھنا تو زیادہ آسان اس لیے بھی ہے کہ یہ اردو سے بہت قریب ہے۔ لڑکی نے لاجواب ہو کر گہری سانس بھری۔ پیچھے پورے ہال میں ایک تبسم بکھر گیا۔ میرا ایک کوئسچن ہے سر۔ ایک نو عمر لمبا سا لڑکا مائک پہ آیا۔ میں نے آپ کے پچھلے لیکچر سے متاثر ہو کر قرآن سیکھنا شروع کیا تھا، مگر قرآن پڑھتے اب مجھ پر پہلے والی کیفیت طاری نہیں ہوتی، دل میں گداز نہیں پیدا ہوتا۔ میں قرآن پڑھتا تو ہوں، میرا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تیمور نے مائک قریب کیا، پھر بغور اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے؟ جی؟ وہ بھونچ کر رہ گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور آمین کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو امانت کی راہ سے ذرا سے پھسلے اور پھر ان سے قرآن کی حلاوت چھین لی گئی اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ بات کرتے ہوئے تیمور ہمایوں کی کانچ سی بھوری آنکھوں میں ایک کرب ابھرا۔
اس کے صوفے کی پشت پہ ہاتھ رکھے فرشتے ساکت کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے دیوار میں شیلف بنا تھا، ایک طرف میز تھی، میز پہ تازہ طے کی ہوئی جائے نماز ابھی بھی رکھی گئی تھی۔ ساتھ شیلف کے سب سے اوپر والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں لپٹی کتاب رکھی تھی۔ اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا، سرخ ویلوٹ کے اوپر سلور ستارے، مگر گزرتے وقت نے غلاف کے اوپر گرد کی ایک تہہ جما دی تھی، اور وہ شیلف اتنا اونچا تھا کہ اس تک سٹول پہ چڑھے بغیر ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ جس شخص میں صداقت اور امانت ہوتی ہے اور وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اسکرین پہ وہ روشن چہرے والا شخص کہہ رہا تھا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی تاثر یہ رکھتے ہیں کہ وہ بہت جاہل گنوار لوگ تھے اور بیٹیوں کو زندہ دبانے والے وحشی تھے، لیکن ان لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں۔ وہ مہمان نواز تھے، عہد کا پاسداری کرتے تھے۔ جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے کچھ غریب قبائل کرتے تھے، اور اس وقت بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں جو فدیہ دے کر ان بچیوں کو چھڑاتی تھیں۔ اور رہی بات صداقت کی تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی کبیہ عمل سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس شخص پہ حیران ہوتے تھے جو جھوٹ بولتا ہو۔ اس لیے ان لوگوں کو قرآن دیا گیا تھا، اور اس لیے ہم لوگ اس کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ نہ تو ہم سچ بولتے ہیں نہ ہی امانت کا خیال رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی کی ذمہ داری کی امانت ہو، کسی کی عزت کی یا کسی کے راز کی۔ محمل مسکرا کر ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سیمینار دوحہ سے لائیو آ رہا تھا۔ سیمینار ختم ہوتی تیمور نے فلائٹ لینی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ رات کھانے پہ وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ابھی اس نے تیمور کے لیے اسپیشل ڈنر کی تیاری بھی شروع کرنا تھی، سو وہ پروگرام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیمور کے لیے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے خود تیار کرتی تھی، ایک ایک سبزی خود کاٹتی تھی۔ ہاں، آغا جان کا پرہیزی کھانا ملازمہ بنا لیتی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے ایک طرف سے نکلتی ہوئی آغا کے کمرے کے دروازے کے باہر رکی اور اسے ہولے سے کھٹکھٹا کر کھولا۔ آغا جان، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ وہ بیڈ پہ لیٹے تھے، ان کے ہونٹ فالج کے باعث ذرا ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اس کی آہٹ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ اپنی اولاد پہ بوجھ بنے تھے، محمل انہیں اپنے پاس لے آئی تھی۔ تیمور کہہ رہا تھا وہ رات تک پہنچ جائے گا۔ وہ آگے بڑھی اور کھڑے کھڑے ان کا ہاتھ نرمی سے تھامے بتانے لگی، میں رات کو کچھ اسپیشل بنانے کا سوچ رہی ہوں، کتنے دنوں بعد ہم تینوں اکٹھے کھانا کھائیں گے، ہے نا؟ آغا جان نے پھر مسکرانے کی صحیح کی۔ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ آپ فکر مت کیا کریں، میں ہوں نا آپ کے پاس، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی آپ کو بھی دے گا۔ اس نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اچھا، مجھے مسجد میں ایک لیکچر دینا ہے، بس گھنٹہ لگے گا، ابھی چلتی ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ پھر ڈنر کی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ وہ گھڑی دیکھتی جانے کے لیے مڑی۔ آغا جان اب سے سک کر رو رہے تھے۔ باہر آ کر وہ سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکی۔ سامنے کیل پہ اس کی پونی ٹنگی تھی۔ اس نے پونی اٹھائی اور لمبے بال سمیٹ کر اونچی پونی میں جکڑے۔ پھر ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ آج بھی اتنی ہی سبھی، تر و تازہ اور خوبصورت تھی جتنی برسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ اونچی پونی آج بھی اس پہ اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی پہلے لگتی تھی، اور آج بھی ہر صبح وہ وہیں جاتی تھی جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا۔ تیمور کا پروگرام ختم ہو چکا تھا، اور میز سے اپنا بیگ اور سفید جلد والا قرآن اٹھائے آغا ہاؤس سے باہر نکل آئی۔ وہ مسجد جانے سے قبل 15 منٹ کے لیے بس اسٹاپ ضرور جایا کرتی تھی۔ اسے کئی برسوں سے اس سیاہ فام لڑکی کی تلاش تھی جس نے اس تک قرآن پہنچایا تھا۔ وہ ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ سنہری سے صبح اتری ہوئی تھی، دور کہیں پرندے بول رہے تھے۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتی سفید جلد والا قرآن سینے سے لگائے بینچ پہ آ بیٹھی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی وہ اسی موہوم امید پہ ادھر آئی تھی کہ شاید وہ لڑکی آ جائے۔ رات خوب بارش ہوئی تھی، سرمئی سڑک ابھی تک گیلی تھی۔ وہ سر چکائے اداس سی بیٹھی سڑک پہ چلتی چونٹیاں دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ ختم ہونے کو آئے مگر وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ مایوس ہو کر محمل نے جانے کے لیے بیگ اٹھایا، تبھی اسے سڑک پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ ایک لڑکی دور سے چلی آ رہی تھی، کندھے پہ کالج بیگ، ہاتھ میں موبائل، شولڈر کٹ بال کیچر میں جکڑے، جینز پہ کرتا پہنے، چوئنگم چباتی، قدرے جھنجھلائی ہوئی سی وہ دھپ سے آ کر اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی۔ محمل یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی روز اس وقت ادھر آتی تھی، مگر آج سے پہلے وہ اسے دیکھ کر اتنی نہیں چونکی تھی۔ اب وہ پاؤں جھلاتی ہوئی اکتا کر موبائل کے بٹن پریس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، زیر لب غصے سے بڑبڑا کر اس نے بٹن زور سے دبایا اور موبائل بیگ میں پھینکا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، بہت دھیرے سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر گردن گھماتی تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دفعتاً محمل کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ چونکی۔ محمل نے ذرا سنبھل کر نگاہیں جھکا لیں۔ نیچے اس لڑکی کا بیگ پڑا تھا جس پہ جگہ جگہ چاک سے اس کا نام لکھا تھا، عشاء حیدر۔ وہ زیر لب مسکرا دی، بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے چوئنگم چبانا رو کر ایک دم محمل کو مخاطب کیا۔ محمل نے نرمی سے نگاہیں اٹھائیں۔ جی، میں روز آپ کو دیکھتی ہوں، اور اس نے محمل کی گود میں بیگ کے اوپر رکھے سفید کور والے قرآن کی طرف اشارہ کیا۔ اور آپ کی اس بک کو بھی، آپ اتنی کیئر سے اسے رکھتی ہیں، اس میں کیا کچھ خاص ہے؟
محمل نے سر جھکا کر سفید قرآن کو دیکھا جس کی صاف جلد اب خستہ ہو گئی تھی اور جھلکتے صفحے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ دیکھنے سے کوئی بہت قدیم کتاب لگتی تھی۔ خاص تو ہے، اس نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ اچھا، وٹ سو اسپیشل؟ وہ متجسس ہوئی۔ اس میں کسی عشا حیدر کا ذکر ہے، اس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کے لیے کچھ میسیجز ہیں، اس لیے تو اسپیشل ہے۔ وہ لڑکی یک ٹک منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ کون عشا حیدر؟ بہت دیر بعد بمشکل وہ بول پائی تھی۔ ہے ایک اس زمین پہ بسنے والی لڑکی جس کو لوگوں کی باتیں غمگین کرتی ہیں، جس کے کہنے سے قبل کوئی اس کے دل کی بات نہیں سمجھتا اور جس کو زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ اسی لمحے بس نے ہارن بجایا۔ محمل نے بات روک کر دور سے آتی بس کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ سفید جلد والی کتاب اور بیگ اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی ابھی تک ششتر سی بیٹھی تھی، بس قریب آ رہی تھی۔ محمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بینچ سے دور جانے لگی۔ سنیں، بات سنیں، 1 منٹ رکیں۔ یکدم وہ بے چینی سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ اچھا جی، تو یہ ناول ہو گیا کمپلیٹ۔ مزہ آ گیا یار۔ مطلب اس کا جو کنسیپٹ تھا نا وہ بڑا ڈفرینٹ تھا۔ اب تک ہم بالکل ڈفرینٹ طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کا مطلب ایسے ہی نا کوئی ایسے چن کے کوئی آیات نکالتے ہیں نا، یا پھر وہ یاد کر لیتے ہیں جن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے نا، اور مطلب اس کو بس ایز اے ثواب ہم لوگ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ہم غور کریں نا تو کوئی بھی مشین جو آتی ہے اس کے ساتھ اس کی کچھ انسٹرکشنز ہوتی ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کی کیسے کیئر کرنی ہے، اور وہ چیزیں اس یوزر مینول سم تھنگ اس کو کہتے ہیں، موبائل کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ کوئی بھی مشین ہو، واشنگ مشین یا کچھ بھی، اس کے ساتھ ایک بک آتی ہے۔ ہم انسانوں کے لیے ہمارا جو یوزر مینول ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اب ایک خط ہے، فار ایگزامپل ایک خط آپ لے لیں، آپ کو آپ کے کسی پیارے نے خط دیا اور آپ نے اس خط کو بہت دل سے سنبھال کے رکھا، آپ نے اس کو زبانی یاد بھی کر لیا، آپ نے اس کو اتنا پیار کیا، اس خط کو سارا کچھ سنبھال کے رکھا، لیکن آپ نے اس خط میں کیا لکھا ہے اس پہ عمل ہی نہیں کیا۔ اس خط کی زبانی آپ کو نہیں پتہ تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ فلاں جگہ پہ ایک چیز ہے، اس کا خیال رکھنا، آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں۔ تو وہ بندہ جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو بتاؤ کہ میں نے آپ کے خط کا بڑا خیال رکھا، اب میں نے اس کو یاد کر لیا زبانی، تو وہ بندہ بڑا خوش ہوگا۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ اس جگہ دیکھنا، وہ چیز پڑھی ہے، اس کا خیال رکھنا، آپ نے وہ کیا ہی نہیں، تو کیا وہ خوش ہوگا آپ سے؟ نہیں۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہماری طرف خط ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا۔ ہم نے اس کو یاد کر لیا ہے، ہم نے اس کو حفظ کیا ہوا ہے، ہم اس کو اتنی یوں چٹکیوں میں پڑھتے ہیں، صبح دوپہر شام بھی پڑھتے ہیں، ختم پہ جا کے پورے سپارے پڑھتے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے اس پہ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس پورے ناول کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی پہ پھر اپلائی بھی کرنا ہے۔ اور باقی اگر سٹوری لائن کی بات کی جائے تو مجھے سٹوری لائن اس کی کچھ خاص نہیں لگ رہی تھی، لیکن اینڈ پہ بڑا خاص ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ اگر وہ اس سے دوبارہ رجوع کر لیتا اور وہ اچھے سے لائف گزارنے لگ جاتے تو مزہ نہیں آتا، کیونکہ ہمایوں جو صحیح سیدھی بات تھی کہ وہ کان کا کچا بندہ تھا، اس کو ہم ایز اے ہیرو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اور فرشتے جو شروع سے ہی اتنی اچھی بنی ہوئی تھی، لیکن پھر اس نے خود کو دلائل دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ نیک نظر آ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ پرفیکٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم نے غلطیاں کرنی ہیں، ہم پوری زندگی غلطیاں کرتے رہیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہماری غلطیاں نہیں ختم ہوں گی۔ تو یہ ایک ماننا ہے، اور انسان کو انسان ہونے کا مارجن دینا ہوتا ہے۔ ہم لوگ کسی مولوی جو اتنی اچھی لیکچرز دے رہا ہوتا ہے، اس کی کہیں کوئی ویڈیو، کوئی ایسی چیز ہم لوگوں کو نکال کے پن پوائنٹ کر کے کچھ سیکنڈز کی، اور وہ ہر جگہ پھیلا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو اس مولوی نے یہاں پر یہ کیا تھا، یہ کتنا، اور یہ اوروں کو درس دے رہا ہے۔ یار انسان ہے نا، انسان کو انسان ہونے کا مارجن دینا چاہیے، اور ہر کسی کی، اور ان کو اتنا معزز بھی نہیں بنا لینا چاہیے کہ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ پرفیکٹ ہے اور اسی کو آئیڈیل بنا لیا جائے۔ نہیں، اللہ نے ہمیں جو چیزیں دی ہوئی ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، ان کو دیکھیں، ان کو فالو کریں اور اپنی زندگی پہ ان کو اپلائی کریں، دیٹس اٹ۔ اور زیادہ سے زیادہ اچھا کام کرنے کی کوشش کریں۔ اور مزے کا ناول تھا، یہ کنسیپٹ بڑا اچھا تھا کہ جہاں سے ہم کھولیں گے قرآن، کوئی ایسی آیت ہوگی جو ہمیں بتا رہی ہوگی کہ ہماری جو پرابلم ہے اس کا اس میں سلیوشن ہے نا، یہ اچھا تھا۔ اچھا، اور ایک میں آپ کو ایک بہت اچھا ناول بتاؤں، بہت ہی اچھا، ایسا ہی اسپریچول ناول ہے۔ 2 ناول بتاؤں گی، دونوں ہیں جی سمیرہ حمید کے۔
ایک تھوڑا لانگ ہے اور ایک تھوڑا شارٹ ہے. ایک ہے طواف عشق، اور وہ ناول اتنا اچھا ہے، میں کہتی ہوں بھائی آپ کے ہر تھوڑی دیر بعد رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو رونا اتنا آئے گا. اتنی خوبصورت کہانی ہے، اتنی پیاری 3 لڑکیوں کی کہانی ہے، آمنہ، عزیزہ اور جنت. یار ان کی اتنی اچھی کہانی ہے، میں جتنی اس ناول کی تعریف کروں اتنی کم ہے. اتنا اچھا وہ ناول ہے. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں. میں کہتی ہوں آپ کو مزہ آ جائے گا. ایک دوسرا ناول ہے الیقین، وہ بھی سمیرہ حمید کا ناول ہے. وہ تھوڑا لینتھی ہے. اس میں 2 لڑکیوں کی کہانی ہے، ایک ہے دبیسہ اور ایک ہے کیا نام تھا، ہدا. ہاں، تو اس میں جو دبیسہ کی کہانی ہے یار، اتنی مزے کی کہانی ہے دبیسہ کی. میری فیوریٹ کریکٹر ہے آل ٹائم. میں نے آج تک جتنے ناول پڑھے ہیں ان میں جو لڑکی اگر کوئی فیوریٹ ہے نا میری، تو وہ دبیسہ ہے. اتنی جرأت مند لڑکی، اتنی زبردست کریکٹر ہے وہ. تو آپ نے یہ دونوں ناول ضرور پڑھنے ہیں میری ریکمنڈیشن پہ. آپ یقین کریں میں آپ کو کبھی بھی فضول ناول نہیں بتاؤں گی. بہت اچھا ناول ہے. الیقین، طواف عشق، یہ دونوں پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے اس ناول کو پڑھنے کے بعد وہ ناول پڑھے تھے. ٹھیک ہے جی. اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کر لیں یار. اتنی دیر سے اگر آپ سن رہے ہیں اور تو آپ کا سبسکرائب بنتا ہے نا. جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.